اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، رانا شمیم انور صاحب جو چیف جج تھے گلگت بلتستان کے اندر 2018 میں، جب نواز شریف صاحب نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور عدلیہ پر اثر انداز ہونے کے لیے اور اس کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے اس کو ہائر کیا تھا گلگت بلتستان کے اندر چیف جج کے عہدے پر۔ حالانکہ اس وقت جو ادھر کے وکلاء برادری تھی انہوں نے اس پر کافی شور مچایا اور کافی اس کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب نے چونکہ ذاتی مقاصد حاصل کرنے تھے، بہت سے کام نکلوانے تھے ان سے، اور انہوں نے اپنا ذاتی اثر و اسروخ استعمال کرتے ہوئے ان کو وہاں پر چیف جج اپوائنٹ کیا۔ اور بعد میں پھر جو سکینڈل آپ کے سامنے آیا، جو چیف جسٹس صاحب تھے پاکستان کے، جسٹس ثاقب نثار صاحب، انہوں نے دورہ کیا تو اس متعلق کوئی آڈیو بھی سامنے آئی تھی، اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ پہلے جو معافی نامہ جمع کروایا رانا شمیم انور صاحب کی جانب سے اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں، اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں اور وہ معافی نامہ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ رانا شمیم انور صاحب کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بیان الفی انہوں نے دیا تھا وہ ان کا نہیں تھا، بلکہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور تمام الزامات جو اس بیان الفی میں لگائے گئے الزامات تھے ان کو واپس لیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے میں اپنے بیان سے معافی مانگتا ہوں جو درست نہیں ہے، غلطی سے ہائی کورٹ کے جج کا نام بھی استعمال کر دیا تھا۔ 10 نومبر کا بیان حلفی جس میں جج کا نام غلط فہمی کی بنیاد پر شامل ہوا، اپنی اس غلطی پر معافی کا طلبگار ہوں جو دراصل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بیان حلفی کو واپس لیتا ہوں اور اس پر معافی بھی مانگتا ہوں۔ ایک مرتبہ نہیں 3-4 مرتبہ انہوں نے وہ جو بیان الفی دیا تھا اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور اس پر غیر مشروط معافی مانگی، جسے بولتے ہیں انکنڈیشنل اپالوجی، جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے طلب کی۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو اس وقت اس کیس پہ بالکل خاموشی تھی اور خود کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، خود کو عدالتوں میں آ کے ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اب زیادہ بولیں گے تو بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، امپورٹڈ حکومت آئی ہے، تو یہ بھی سامنے آ گئے اور اپنے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو ہوا تھا مجھ سے غلطی سے ہوا تھا۔ یہ سب میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کو چھاپا ہے جناب ثاقب بشیر صاحب، جو بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر خود بھی بہت سنتا ہوں اور بڑی ان کی جو خبریں ان سے بڑا فائدہ بھی اٹھاتا ہوں۔ اس کے بعد مزید آپ کو بتاؤں، جو مریم نواز صاحبہ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، ایک اپیل دائر کی تھی، آپ کو یاد ہو، تو اس اپیل کے اندر ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ اس بینچ پر پریشر ڈالنے کے لیے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ سارا ڈرامہ اس وقت رچایا گیا تھا، جو اب امپورٹڈ حکومت اور مریم نواز صاحبہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکی ہیں اور پاکستانیوں کے سامنے آ چکی ہیں، اور اب تو پاکستانیوں نے ان کو چھوڑنا بھی کہیں کا نہیں ہے۔ جو ان کے دعوے تھے ہم حکومت میں آئیں گے تو اوپر سے من سلوہ اترنے لگ جائے گا، ساری دنیا ہم کو ویلکم کرے گی، اور ایک بہترین جو ہے شہباز شریف صاحب بہترین کارکردگی کریں گے اور بہترین ڈیلیور کر کے دکھائیں گے۔ وہ سارے کے سارے جو معاہدے تھے، جو ان کے دعوے تھے، وہ درے کے درے رہ گئے۔ رانا شمیم صاحب نے جو اس وقت الزام لگایا تھا، وہ الزام کیا تھا اس پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں، جو انہوں نے بیان الفی کی صورت میں جمع کروایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سابق چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب جنہوں نے دورہ کیا تھا گلگت بلتستان کا، ان کے متعلق ایک آڈیو لیک ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑا آپ کو بیان پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتا ہوں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی گفتگو میں نے خود سنی، یہ رانا شمیم صاحب کہہ رہے ہیں، سنی تھی، جو گلگت بلتستان دورے پر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے نواز شریف کیس کے متعلق ہدایات دی تھی کہ نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیان حلفی کو اخبار میں شائع کرنے کی وجہ سے توہین عدالت کیس کا آغاز کیا تھا۔ ناظرین، جب انہوں نے الزام لگایا تھا ثاقب نثار صاحب پہ، جو سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک دورہ کیا تھا گلگت بلتستان کا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے
تو انہوں نے خود ان کی گفتگو سنی تھی، کسی اور چیف جج سے بات کر رہے تھے کہ آپ نے اس وقت تک نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو بیل پر باہر نہیں کرنا جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ان کو جیل میں بند رکھنا ہے۔ اور اس پر انہوں نے ایک بیان الفی جمع بھی کروایا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کو شائع بھی کر دیا تھا اخبار میں، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر توہین عدالت کا کیس چلایا تھا۔ اس وقت خاموشی رہی، خود کو ڈیفینڈ کرتے رہے، سارے ڈرامے ہوتے رہے۔ عمران خان کی حکومت ختم ہونی تھی اور انہوں نے ایک دم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی بازی پلٹ دی اور آ کے غیر مشروط معافی طلب کر لی کورٹ سے۔ اب امپورٹڈ حکومت نے جو این آر او کا سلسلہ تھا اس کو بھی بند نہیں کیا، بلکہ ایک لمبی فہرست آپ کہہ سکتے ہیں، بہت ساری فہرستیں، جو 36 قوانین تبدیل کیے تھے انہوں نے نیب قوانین کے اندر، 36 امینڈمنٹ جو کی تھی، اسی وجہ سے ان کے سارے کیس معاف ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کیسوں کے سلسلے میں اب ان سے کوئی بھی پوچھ گچھ نیب کم از کم ان سے نہیں کر سکے گا۔ اس میں کون کون لوگ شامل ہیں این آر او جن کو دیا ہے ریسنٹلی؟ راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، حمزہ شہباز صاحب ہیں جو شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، اور شہباز شریف صاحب ذاتی طور پر خود ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں۔ ان سب کو این آر او مل گئے امپورٹڈ حکومت کی جانب سے، جس مقصد کے لیے وہ اس حکومت میں آئے تھے وہ مقصد انہوں نے کافی حد تک حاصل کر لیا ہے۔ اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ نواز شریف نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرنے والا ہے۔ جی ہاں بالکل، خرم دستگیر صاحب جو مسلم لیگ نواز سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے ان کے ایک ٹویٹر پر بیان سامنے آئے، ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ہی نیا آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب لندن یاترا پہ جا رہے ہیں اور امریکہ کا بھی ایک انہوں نے دورہ کرنے، اور اقوام متحدہ کے اندر جو ان کا پرانا دیرینہ خواب تھا، آپ نے سنا ہی ہوگا، شہباز شریف وہاں پہ جا کے ایک عالمی فورم جو ہے اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ بھی کہیں ناک نہ کٹوا دیں، چونکہ آپ نے یہ دورہ تو دیکھ لیا ہوگا جو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس چل رہی تھی، اس میں ان سے ایک تو مائک سیٹ نہیں ہو رہا تھا، 1 گھنٹے سے وہ لگے ہوئے تھے کہ کس طرح سیٹ کرنے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ناک کٹوا کے رکھ دیے، پوری عالم کے آگے، پوری دنیا کے آگے انڈیا مذاق اڑا رہا ہے، امریکہ مذاق اڑا رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے پاکستان کا جو چیف ایگزیکٹو ہے، کیونکہ وہ شہباز شریف نہیں ہے، وہ پاکستان کا ریپریزنٹیٹیو ہے دنیا میں۔ پاکستان کی اچھائی اور برائی کی پہچان شہباز شریف کو دیکھ کے ہوتی ہے۔ کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں کوئی انگلش نیوز چینل تھا، یوٹیوب کا چینل تھا، یہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دوں، جس پر 3 سے 4 لوگ بیٹھے تھے اور میم بنا رہے تھے۔ آپ یقین کریں گے کہ پاکستان میں جو اس وقت حکومت ہے اس کے 60% لوگ اس وقت ضمانت پر ہیں۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں نجم سیٹھی کے بیان کی طرف، جو بڑا تیل کا خیز آپ کہہ سکتے ہیں، جو انکشافات کیے انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہوا تھا اسمبلی کے اندر، اس میں جو عمران خان کے خلاف ووٹ پڑا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے دلوایا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نجم سیٹھی کا بیان ہے، اور عمران ریاض خان نے اس پر مکمل اور کھل کر بات کی ہے۔ ان کا کمپلیٹ ولاگ ہے، آپ جا کے ان کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس کی تائید کی ہے اور اس پہ بات کی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے یہ دعویٰ کیا، اور رجیم چینج آپریشن جو عمل میں لایا گیا تھا، جس پہ عمران ریاض خان بھی، صابر شاکر صاحب، ارشد شریف صاحب، یہ سارے بول رہے تھے جی رجیم چینج ہوا ہے۔ عمران خان ہر جگہ پہ جا کے بول رہا تھا کہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ حقیقت یہ کہ واقعی میں رجیم چینج آپریشن ہوئے، نجم سیٹھی نے کہا ہے، اور اس میں جو عمران خان کے خلاف ووٹ پڑے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے پڑے ہیں۔ اس پر میں کھل کے بات کروں گا بعد میں، جو میرے پاس مکمل شواہد جیسے ہی آئیں گے اس پر ایک اور ولاگ بناؤں گا کمپلیٹ، آپ دیکھیے گا کل انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔